سب کی محبتوں کا مودتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اس بزم کا اختتام کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العظيم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہماری اس مجلس کو رونق بخشی، ہمارے گھر کو رونق بخشی اور قرآن کریم کی اس نورانی محفل اور نورانی ماحول کو چار چاند لگائے۔ خاص طور پر میں حضرت مولانا سعید یوسف صاحب کا، مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب کا، جناب قاری انوار الحسن صاحب کا، جناب سلمان گیلانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے طویل سفر کر کے اور اپنے مساجد کی رواں تراویح اور ختم قرآن کو چھوڑ کر اس کو ملتوی کیا اور یہاں آئے اور انہوں نے ہماری اس محفل کے رونق کو دوبالا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس محفل کو اور مجلس کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب۔ اور جتنے لوگ آج اس مجلس میں شریک ہیں، قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے تمام کے دلوں پر سکینہ نازل فرمائے۔ اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں لپیٹے اور اس پوری محفل میں جتنے لوگ شریک ہیں، اللہ ہمارے اس مجلس کو وہ مقام عطا فرما کہ آپ کے رحمت کے فرشتے ہماری مجلس کو گھیر لیں اور اس منظر کو دیکھیں۔ اور یا اللہ، جب ہم اس طرح زمین پر بیٹھ کر آپ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی اس مجلس میں شریک ہے، الہ العالمین اپنی مجلس میں ان کو خیر سے یاد فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش۔ گناہوں کی معافی دعاؤں کی بنیاد ہے۔ اگر اس رمضان مبارک میں رمضان گزر جائے اور کوئی اس رمضان میں اپنے گناہ اللہ سے نہ بخشوا سکے تو اس کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بد دعا سے محفوظ فرمائے اور اس مہینے میں رب العزت پوری امت کے گناہ معاف فرمائے۔ جتنے لوگ اس ملک میں، ملک سے باہر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم نہیں جانتے، بہت سے لوگ جماعت کے اندر ذمہ دار حیثیت رکھتے ہیں، بہت سے لوگ رضاکار کے طور پر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ جتنے لوگ ہمارے اکابرین کی اس جماعت سے منسوب ہیں، جہاں جہاں جس جس حیثیت پہ منسوب ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں پر اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرمائے اور ان کے گھروں کو اللہ دین کے انوار سے بھر دے اور ان کی زندگیوں کو قبول فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس جماعت کو قبول کرے۔ ہم درخواست کرتے ہیں اللہ سے ہماری جماعت کو قبول کرے اور یا اللہ اسے تمام لوگوں کے دلوں میں اس کو مقبول جماعت بنا۔ یا اللہ اس جماعت کو قلوب کا مہوا بنا اور اس جماعت کے مستقبل کو
روشن فرما دے، کامیابیوں سے ہمیں سرفراز فرما دے، باطل قوتوں کے مقابلے میں ہمیں فتح اور کامرانی نصیب فرما، آزمائشوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور جن آزمائشوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں یا اللہ ان سے سرخروئی کے ساتھ ہمیں ان آزمائشوں سے نکالا، یا اللہ امت کے سامنے اور قوم کے سامنے اس جماعت کو شرمندہ نہ، یا اللہ ان کی نسبت بہت بڑے اکابرین کی طرف، اس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے، اور اسی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج موجود بھی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں۔ رب العزت جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر صرف ہمیں استقامت ہی نہیں بلکہ اس پر ہمیں کامیابی اور فتح بھی نصیب فرمائے، تاکہ پاکستان یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ تو جب بھی بات کرتے ہیں تو رمضان اور قرآن کے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں ایک تیسرے تعلق کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن اور رمضان کا تعلق ہے، اس طرح رمضان اور پاکستان کا تعلق ہے۔ یہ پاکستان ہمیں رمضان کے مہینے میں ملا ہے، اور سب سے زیادہ حق قرآن کا اس پاکستان کے اوپر ہے کہ جس کا نام لے کر جس مہینے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عطا کیا تھا، اگر اس میں قرآن نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے شکر کا حق ادا نہیں کیا، ہم ناشکرے ہیں، ہماری ریاست اور ریاست کے ذمہ دار ناشکرے ہیں، وہ کفر سے معروب ہیں، وہ مغرب سے معروب ہیں، اور ہم نے تہیہ کیا ہے کہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں، اور مغرب کی تہذیب کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے۔ اگر وہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے اسلاف کی تاریخ آزادی کے لیے لڑنے کی ہے، ہم آزادی کے لیے لڑیں گے، ہم ان کے ساتھ دوستی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم ان کی غلامی کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بھرپور جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ مدارس ہمارے علوم کی بنیاد ہے، ہمارے عقائد کی بنیاد ہے، ہمارے تہذیب کی پشت پناہ ہے، اسی لیے ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ تیرے دین کی ان مراکز کو ہم نے ان کے حوالے نہیں کرنا، ان کا تحفظ کرنا ہے، اور جب ہم عزم کر لیں گے تو مجھے اللہ پر اعتماد ہے کہ یہ کمبخت بالکل سامنے نہیں آ سکیں گے۔ کچھ دل لوگ ہیں، میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، لیکن ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، قرآن کا علم اٹھانا چاہیے، اور قرآن کا علم اٹھانے کے بعد بے نیاز ہو جانا چاہیے ان لوگوں سے۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ میں فتح ہے، اور اس ملک کو اگر ہم نے اللہ کے دین کا گہوارہ بنانا ہے تو رب العزت سے عہد بھی کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری عملی زندگی اس معیار کی نہیں بنی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو سیدھی سادی بات کرتا ہے، تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ کے حفاظ دو چیزیں ہیں، تمہاری جان، تمہارا مال۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری دونوں چیزیں خرید لی، اور خرید کر جو اس کی قیمت میں نے ادا کی ہے وہ ہے جنت کی صورت میں۔ اب جنت کیا ہے؟ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اتنی بڑی جنت ہمارے اس ایک چھوٹی سی جان اور ہمارے چھوٹے سے مال کے بدلے میں اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں ذرا جھانک لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو اپنی زندگی میں سے کیا دیا اور ہم نے اللہ کو اپنے مال میں سے کیا دیا ہے۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں جاتے ہیں
تو یہ جو وقت لگاتے ہیں یہ اللہ کو آپ نے جان دے دی، اور یہ جو آپ کرایہ بھرتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں یہ آپ نے اللہ کو مان دے دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو مال اور جان کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ایک تعلق بنانا چاہتا ہے، یہ ایک بہانہ ہے تعلق کا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت ادا کرتا ہے۔ اس معیار پر ہمیں اترنا چاہیے اور اس کا حقدار ہمیں بننا چاہیے۔ اس کے لیے اولین چیز للہیت اور خلوص ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی ذات کی نفی۔ جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ میں ہوں اور میں بڑا ہوں اور مجھے بڑا ہونا چاہیے اور مجھے بڑے منصب پر ہونا چاہیے، یہ تو تابع چیزیں ہیں۔ آپ کام کریں گے خود بخود یہ چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں گے، لیکن اگر ان کو مقصد بنا لیا تو سب کچھ ضائع۔ نماز عبادت ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بڑی زبردست ورزش کی ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے کرو گے تو ورزش والا فائدہ بھی ملے گا، اور اگر نیت ہی ورزش کی کر لی تو نماز ہی نہیں ہوگی، عبادت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس انداز کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ اکابر کا دیا ہوا راستہ ہے، اور ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ حق ہمارے اندر حصر کرتا ہے۔ جو بھی اپنے اپنے محاذوں پر، میدانوں پر اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے اپنے اندر ایک خود اعتمادی ہونی چاہیے، اور اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کام میں ہمیں جٹ جانا چاہیے اور کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج اس مقام پر اگر جماعت پہنچی ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت کہلاتی ہے، تو یہ آپ کارکنوں کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں ہوگا۔ اس لحاظ سے پورے ملک میں کونے کونے میں، جہاں جہاں جس جس گھر میں، جس جس جھونپڑی میں کوئی بھی آپ کا ساتھی بیٹھا ہے، آپ کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس کے لیے ہر وقت دعا کیا کریں۔ ہماری دعائیں تو پہنچ سکتی ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کو کہ ہم کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پوری جماعت کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ ہر محاذ پر ہماری مدد فرمائے، اور جو طاقتور قوتیں ہیں، زورور قوتیں ہیں، اللہ قادر ہے کہ ان کو آپ کے سامنے مسخر کر دے۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو مسخر کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کچھ امتحان اللہ ضرور لیتا ہے، اور کچھ آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو گزارتا ہے، اور پھر جب آپ استقامت دکھاتے ہیں تو کامیابی میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو رب العزت ہمیں اس راستے میں قبول فرمائے، اور جمعیت علماء اسلام کو اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ جو ہم نے قرآن کا ختم کیا ہے، قاری صاحب کے لیے بھی اور جو بھی ان کے سامعین تھے سب کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قرات کو، ان کی تلاوت کو، اس کے سماع کو قبول فرمائے اور اس پر اجر مرتب فرمائے۔ رمضان المبارک کا لمحہ لمحہ بہت قیمتی ہے، اور ہمیں ہر لمحے میں، اور خاص طور پر یہ جو ابھی جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا توبہ کرنا چاہیے، اور حلال روزی کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ عزت اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، حیات و موت کا مالک وہی ہے، اس میں کوئی اس کے ساتھ دوسرا شریک نہیں ہے۔ تو پھر ہم انسان کی خوشامد کیوں کریں؟ جس کے ہاتھ میں ہماری عزت و ذلت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری حیات و موت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا رزق نہیں ہے، اور اس کا مالک صرف خدا ہے، تو پھر ہمیں ایک ہی اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، اور بہت کچھ دینے والا ہے۔ آپ ان کے سامنے جھک تو جاؤ، میرے سامنے جھک تو جاؤ، اس ٹائم پر کوئی مانگو تو صرف میں کیسے کہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس مجالس سے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ دن گزر جائیں گے رمضان المبارک کے، پھر ذرا اگلا ماحول آئے گا، اور ہم ابھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم میدان میں تھے، میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ میدان میں انشاءاللہ پہلے سے بہتر طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں میدان میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم بالکل تنہا تھے تب بھی پورے ملک کی سیاست پر ہم چھائے ہوئے تھے، اور اب بھی اگر کوئی اکا دکا ادھر ادھر ہوتا ہے تو پرواہ نہ کیجیے، یہ کوئی معیار نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت
سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرمائے اور پوری امت کے لیے دعا کرے۔ آج کشمیر کا جو سودا ہو رہا ہے اور جس طرح کشمیریوں کو ہم نے دشمنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے اور ایک قوم کے مستقبل کا فیصلہ منافقت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، چوری چھپے کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور تباہی کا عالم یہ ہے کہ آج ہم دشمن کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ آج ہم راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں مسئلے پر مفاہمت، فلاں مسئلے پر مفاہمت، فلاں مسئلے پر مفاہمت، اور اس مفاہمت میں ہم قوموں کے مستقبل کے فیصلے کرتے جا رہے ہیں اور پھر کالک منہ پر ملیں گے پارلیمنٹ کا۔ تو معاشی طور پر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر دشمن کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ قوم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہندوستان بات کرنا چاہتا ہے، نہیں، ہم ترلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کی جنگ لڑ سکیں، اس لیے ہمیں مفاہمت کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن قوموں کے سودے کے اوپر۔ لہذا اس صورتحال میں بھی ہمیں جاگنا ہے، اپنا موقف دینا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد پوری جماعت کو بلائیں گے اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ سارا کام جو اس وقت خطے میں ہو رہا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ایک معتبر پارلیمنٹ میں، اگر ہمارے پاس کوئی معتبر سیاسی قیادت ہوتی تو فوج کا سربراہ آج 35 اینکروں کو بلا کر یہ فلسفہ ان کے سامنے نہ رکھتا ہے۔ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یہاں سیاست ہی ختم ہو چکی ہے۔ لہذا پاکستان کے اندر عوام کی نمائندہ قیادت جس پر قوم اعتماد کرے، اس کو ہمیں آگے لانا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کی جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اس میں پھر دھاندلی نہیں چلے گی، اس میں پھر بےمانی نہیں چلے گی، اس میں پھر زور زبردستی نہیں چلے گی، اس میں پھر جبر نہیں چلے گا، بلکہ اس کو اسی راستوں پہ ہم نے استوار کرنا ہے جس کے ہم نے حلف اٹھائے، جس پر ہم نے عہد کیے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری صورتحال ہمارے نظر میں ہے اور مسلسل ہم ان صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ تھوڑی سی میں نے اشارے سے آپ کی اس مجلس کا فائدہ اٹھا کر بات کہہ دی ہے، انشاءاللہ پہنچ جائے گی جہاں تک پہنچ ہاں سبحان اللہ، اندازہ پڑ جائے گا۔ وہی ہمیں ہر چیز پہ نظر ہے انشاءاللہ۔ چوری چھپے جو ہے آپ قوم سے دھوکہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور تمام مظلوموں کے لیے۔ میں نے تو ہمیشہ ایک بات کہی ہے، کیا پاگل ہو گئے ہیں لوگ، اسرائیل کو تسلیم کرو اور تسلیم کرو تسلیم کرو۔ بابا اسرائیل کا معاملہ بعد میں ہے، پہلے تو فلسطین کو اپنی زمین دو، پہلے تو فلسطین کو تسلیم کرو، اس کی مملکت کو تسلیم کرو۔ تو دنیا الٹی ہو گئی ہے، عنوانات تبدیل ہو گئے ہیں، ترجیحات بدل گئے ہیں، کیوں؟ تو اس پر بھی ہمارا موقف جو ہے، یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے منشور میں لکھا ہوا ہے۔ آپ جمعیت کا منشور اٹھائیں اور امور خارجہ کا چیپٹر کھولیں اور پھر اس میں دیکھیں کہ اس موضوع پر جمعیت کا نظریاتی موقف کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں طے ہیں ہمارے، اس سے کوئی انحراف کرے گا تو پھر وہ جمعیت کے منشور سے انحراف ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم بڑے اصول کے موقف لیے ہوئے ہیں۔ حالات پر بھی نظر ہے، دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، مسائل کی شکل بدلتی رہتی ہے، بدلتی رہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت اور اس کے منشور سے انکار کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں، مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اشاروں کے نام کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس ملک کی ہم خدمت کریں۔ سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کی، اس کے بغیر نہیں چلے گا نظام، اور اگر ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو خیر و برکت بھی نہیں ملے گی اس ملک کو، اطمینان و سکون بھی اس قوم کو نہیں ملے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں ملے گا، بیوروکریسی کو بھی نہیں ملے گا، کسی کو بھی اطمینان و سکون نہیں ملے گا۔ اس طرح اضطراب زندگی گزارتا رہے گی۔ تو ہم اس ملک میں اطمینان چاہتے ہیں اور باہمی اعتماد کے ساتھ ملکی نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔
یہ ہمارا پیغام ہے، کھلا پیغام ہے. ہم نے اسلحے نہیں اٹھائے ہوئے، نہ یہ ہمارا نظریہ ہے. علماء کا ایک اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں ملک کے آئین کے تحت چلنا ہے. لیکن جو قوتیں طاقتور ہیں اور ملک پر پنجہ گاڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس طرز عمل اور اس رویے کا احترام کرنا چاہیے. اگر احترام نہیں ہوگا تو کل سارے معاملات بگڑ سکتے ہیں. دنیا میں جب معاملات بگڑتے ہیں تو کوئی سنبھال نہیں سکتا اس کو. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول ہمیشہ زندہ رکھیں کہ جس میں معاملات کو ہم سمجھ سکیں، پھر ان کو بنا سکیں. اور اس کے لیے ہماری ایک محنت اور جدوجہد ہے. اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.